بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اللهم اجعلني برحمتك عبدا شكورا ولا تجعلني فرحا فخورا اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، حاضرین محفل، خدائے بزرگ و برتر کی لاریب بے عیب کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس کے دربار لا یزال میں انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ یہ دعا درخواست ہے: پروردگار میری زبان سے وہی کلمات نکلوائے جو خلق خدا کی رہنمائی کا ذریعہ بن جائے. مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کے روز قیامت ہماری بخشش کا سامان بھی کر دے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے وہ بالکل اجڑا ہوا دور تھا، اجڑا ہوا زمانہ تھا. رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. میرے محبوب، جاؤ اور اس اجڑی ہوئی دنیا کو پھر سے آباد کر دو. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا اور دنیا والوں کے دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اللہ نے دلوں کی آبادی کے لیے جو سامان دے کر بھیجا، دلوں کی مرض کا جو علاج دے کر بھیجا، وہ اپنی بے عیب کتاب قرآن مجید دے کر بھیجا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی کتاب قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. قوم بجائے اس کے کہ اپنا علاج کرواتی، اپنے معالج کا احسان مانتی، قوم اپنے معالج کے خلاف ہو گئی اور اپنے معالج پر طرح طرح کے الزامات لگائے. کبھی آپ کو ساحر کہا، کبھی آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہا، کبھی آپ کو مسحور کہا، کبھی آپ کو اوزن کانوں کا کچا کہا. کون سی وہ پھبتی اور کون سا الزام تھا جو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم نے لگایا نہیں. مگر پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل اپنا پیغام قوم تک پہنچاتے رہے.
اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اس دنیا میں جہاں میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے یہ بالکل بیابان ویران غیر آباد ہو چکی ہے، حالانکہ دنیا پہلے کی بنسبت دن بدن ترقی کر رہی تھی۔ پھر ویرانی اور بیابانی کا کیا معنی؟ فرمایا ان کے دلوں کی جو دنیا ہے نا وہ بالکل غیر آباد ہو چکی ہے۔ جس دل میں ایک خدا کی وحدانیت رہنی چاہیے تھی وہاں پر کئی ملا، کئی پیر، حتیٰ کہ انبیاء تک کو لوگوں نے معبود مان کے اس دل میں جگہ دے رکھی ہے۔ میرے محبوب آپ دنیا میں تشریف لے جائیں اور اس قوم کو اپنے خالق کا اور خالق کا پیغام پہنچانے والے انبیاء کا مقام بتلائیں کہ خالق کا کیا مقام ہے اور خالق کی پہچان کروانے والے انبیاء کا کیا مقام ہے، اور انبیاء کی اتباع میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے اولیاء کا کیا مقام ہے۔ لیکن قوم نے مسلسل پیغمبر کے ساتھ ضد کی۔ وہ پیغمبر کے ساتھ ضد نہیں تھی، در حقیقت وہ ضد کس چیز کے ساتھ تھی؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ آپ کو صادق و امین مانتے تھے، جس قدر اعتماد کر سکتے تھے پیغمبر پر انہوں نے کیا، لیکن آج یہ دشمن بن گئے۔ بِآیاتِ اللہ یجحدون، رب کے قرآن کی وجہ سے بن گئے۔ اور وہی بیت اللہ جس بیت اللہ میں میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن سنانے کے لیے آئے، دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ بیت اللہ رب نے بنایا ہی مصطفیٰ کی سیرت و سنت کے بیان کے لیے ہے۔ اپنی وحدانیت کا پیغام، مصطفیٰ کی سیرت و سنت کا بیان آج اسی بیت اللہ میں، اسی کعبۃ اللہ میں ہر ایک کو ہر چیز کی اجازت ہے، مگر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت اللہ میں رہنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے محبوب پریشان ہیں، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حال میں بیت اللہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مہاجر بن کے مکے سے نکلتے ہیں مدینے کی طرف، اور بیت اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کو پیار اتنا، محبت اتنی، آپ کا آبائی وطن بھی مکہ، پھر مکہ بھی وہ جس میں اللہ کا سب سے اول گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اس کائنات میں سب سے اول گھر وہ کہاں پہ بنا؟ بے بکہ تھا۔ کدھر؟ کچھ بولیں آپ بھی، کدھر؟ مکہ میں، اور گھر بھی ایسا مبارکن جہاں پر ہمہ وقت میری برکتیں اترتی ہیں۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِّلنَّاسِ، اور وہ میں نے کائنات کی ہدایت کا مرکز بنایا مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا مرکز کون سا ہے؟ اس مکے میں بیت اللہ شریف مسلمانوں کا کیا ہے؟ بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟
1,00,000 نماز کا. جو اسلام کا اول مرکز ہے اس میں نماز ایک پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کا ہے. اس سے زیادہ جو بتلائے وہ جھوٹا ہے. دنیا کے کسی مرکز میں اس سے زیادہ کوئی ثواب بتلاتا ہے تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، سچا. اللہ کے محبوب اس بیت اللہ کے لیے روتے ہیں. اللہ بار بار بیت اللہ کی طرف نظر پھیر کے محبوب دیکھتے ہیں. اللہ کریم جبرائیل امین کو فرماتے ہیں جا جبریل میرے پیغمبر کی تسلی کا سامان لے کے جا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک. میرے محبوب مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ مکے والوں کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں. آپ سے یہ دشمنیاں میرے قرآن کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور میں قرآن فرض کرنے والا خدا اعلان کر رہا ہوں. لرادک الی معاد. میرے پیغمبر آپ جا تو رہے ہیں مہاجر بن کے اکیلے نکل رہے ہیں مگر میں قرآن فرض کرنے والے خدا کا وعدہ ہے لرادک الی معاد. آج میرا پیغمبر آپ اکیلے جا رہے ہیں. میرا وعدہ ہے کہ کل میں آپ کو یہاں پر فاتح بنا کے لاؤں گا. لاکھوں کا مجمع آپ کے پیچھے ہوگا. لرادک الی معاد. ایک وقت تک انتظار کیجئے، ایک مدت میعاد کے بعد میں آپ کو ضرور یہاں پر واپس. اور وہ مدت بھی پوری ہوئی. اللہ کہتے ہیں انا فتحنا لک فتحا، فتح مبین عطا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو واپس لے جایا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب کس کتاب کے ساتھ قوم کا علاج کرنے کے لیے آئے؟ قرآن کے ساتھ. قرآن کو قوم نے سچا نہیں مانا. قوم کہتی تھی یہ پیغمبر خود بناتا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے بھیجا، بناتا خود ہے. رب العالمین نے چیلنج دے کے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. میرا پیغمبر میں چیلنج دے کے کہتا ہوں ان مکے والوں کو، اے سرزمین عرب والو، اے مکہ کی دھرتی اور ارد گرد رہنے والے لوگوں، میرا چیلنج ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو میں نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا، میرا چیلنج ہے فاتو بسورۃ من مثلہ. اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے آؤ
تین مقام پہ اللہ کریم نے چیلنج دیا. پہلے مقام پہ فرمایا قرآن جیسا قرآن لے آؤ، اگر وہ بھی نہیں لا سکتے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اگر وہ بھی نہیں لا سکتے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورت قرآن کی صورتوں جیسی لے آؤ، لیکن قیامت کی صبح تک تم لا سکتے؟ میرا پیغمبر آپ میرے قرآن والا مسئلہ قوم کو سنائیں. قوم کے دلوں والی دنیا غیر آباد ہو چکی ہے. دنیا میں اس وقت ہر چیز کے گواہ موجود ہیں. میرا پیغمبر ہر چیز کے گواہ موجود ہیں. میرا پیغمبر غیر اللہ کی پکار کے گواہ موجود ہیں. قبر کے پجاریوں کے گواہ موجود ہیں. تعویذات فروشوں کے گواہ موجود ہیں. دنیا میں کوئی نہیں گواہ. میرا پیغمبر تو میری وحدانیت کا گواہ کوئی نہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، میرا پیغمبر میں آپ کو زمین میں اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیج رہا ہوں. آپ میرا پیغمبر زمین میں میری وحدانیت کا اعلان کریں، قوم کو بتائیں کہ اس کائنات کا داتا دستگیر لجپال فریاد رس سوا خدا کے اور کوئی نہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے اللہ اس کائنات میں سارے ہی غیروں کو پکارنے والے ہیں. کہیں انبیاء کی پکار ہو رہی ہے، کہیں اولیاء کی پوجا ہو رہی ہے. اس نکار خانے میں میری آواز کیا ہوگی اللہ؟ اتنی بڑی زمین ہے جس کی نہ ابتدا مل رہی ہے نہ انتہا مل رہی ہے. میرے اللہ اتنی بڑی کائنات میں بسنے والے لوگ تو غیر اللہ کے پجاری ہیں، غیروں کی پکاریں کرنے والے، ان کے نام کی نظریں نیازیں منتیں ماننے والے ہیں. اس کائنات میں میں اکیلے کی آواز کیا کرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر میں اور آپ آپس میں وپار کر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں. آپ زمین میں ہمیشہ میری وحدانیت کی گواہی دیتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. میں اللہ کہتا ہوں کہ آپ میرے سچے رسول ہیں، آپ گواہی دیتے رہیں میرا پیغمبر، اور میں اللہ آسمان سے آپ کی نبوت کی گواہیاں دیتا رہوں گا. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. میرے پاک پیغمبر آپ زمین میں یہ گواہی دیتے رہیں ارسلناک شاہدہ، آپ میری توحید کے گواہ زمین میں اکیلے کافی ہیں، اور آپ کی نبوت کا اقرار دنیا والوں میں کوئی بھی نہ کرے. میں آسمان والے خدا اکیلے کی گواہی کافی ہے. اور میں اس قرآن کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں والقرآن الحکیم، جو قرآن حکمت سے پر ہے. ہر آیت میں ہر حکم میں حکمت ہی حکمت ہے. میرا پیغمبر اس قرآن کی قسمیں اٹھا کے میں کہتا ہوں انک لمن المرسلین. میرے پیغمبر آپ میرے سچے رسول ہیں.
آسمان سے اللہ کی گواہی کافی نبوت منوانے کے لیے اور توحید منوانے کے لیے زمین سے نبی کی گواہی، بلکہ اللہ کہتے ہیں میرا پیغمبر میں اور آپ اس قدر آپس میں وپار کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، میں رب العالمین کائنات کا مشکل کشا ہوں، حاجت روا، داتا دستگیر، خالق و مختار ہوں، میں کائنات کا بنانے والا موجد ہوں، اور اس کائنات میں سارا کچھ میرا بنا ہوا، اور یہ اگر میرے بنے ہوئے انسان اور جن میں رب کی توہین بھی کریں، میرا اس قدر حوصلہ ہے کہ میں رب برداشت کر لوں گا۔ میرا پیغمبر اس زمین میں میرا کھا کے میری توہین کریں تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن اس زمین میں تیری توہین میں خدا برداشت۔ میرا پیغمبر تو میری توہین برداشت نہ کر، میں تیری توہین برداشت۔ سودا کر لیتے ہیں، میرا پیغمبر تیری ذات پر اعتراض ہوگا، جواب تو نے نہیں دینا، میں رب خود دوں گا، اور جب تیری ذات پر اعتراض ہوگا، جواب میں رب دوں گا، اور میری وحدانیت پر دنیا اعتراض کرے گی، جواب میرا پیغمبر آپ خود۔ سودا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے والوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہو، دنیا والوں انی رسول اللہ الیکم، مجھے اللہ نے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی بھی آخری ہوں، عالمی نبی ہوں، اور میں یہ پیغام تم تک لے کے آیا ہوں، ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، اس کائنات کا خالق بھی وہی ہے، اس کائنات میں مختار کل بھی وہی ہے، اختیار بھی اسی کا چلتا ہے۔ سب سے پہلے ابو لہب، کون؟ ابو لہب سے تعارف ہے آپ کا؟ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے میلاد منایا تھا۔ ہم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں، خود اپنی میلاد پر دلیل دیتے ہیں جی۔ اللہ اللہ، یہ تو آپ سنتے چلے آتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلی آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا، اور سب سے پہلے وہ سویبہ نامی لونڈی، جسے ہم اپنی زبان میں تم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ صوبیہ۔ لفظ صوبیہ نہیں ہوتا، لفظ ہے سویبہ، یاد رکھیے۔ وہ سویبہ نامی لونڈی آئی تھی، ابو لہب کو آ کے کہتی ہے تیرے مرحوم بیٹے کے گھر نشانی آئی ہے۔ ابو لہب اس قدر خوش ہوا، اس قدر خوش ہوا کہ یوں انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں چل پھر تو آزاد ہے۔ ہم نہیں کہتے، دوست کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منایا تھا؟ خوشی میں اپنی لونڈی اس نے کیا کر دی تھی؟ اللہ۔ اچھا جی، میلاد پر اسے صلہ کیا ملا؟ کہتے صلہ یہ ملا کہ کسی کو خواب میں ملا ہے، اور پوچھنے والے نے پوچھا کیا بنا، تو کہتا ہے باقی تو بڑا برا ہوا، لیکن ایک انگلی جہنم سے آزاد ہے، جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا کہ تو۔ اللہ۔ میلاد منانا نہ منانا یہ علیحدہ بات ہے، یہ مستقل بات ہے، اسے چھوڑیے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میلاد والے کا کردار دیکھیے۔ میلاد بہت پہلے منا چکا، 40 سال پہلے۔ آج پیغمبر کی تقریر کا، پیغمبر کے خطاب کا دور ہے، اور پیغمبر کا خطاب سن کے سب سے پہلے پتھر اسی ملعون نے مارا تھا۔ اللہ اللہ۔
اللہ کے محبوب اعلان کرتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بدبخت پہلا پتھر اٹھا کے اللہ کے پیغمبر کو مارتا ہے اور کہتا ہے تبت لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد اللہ کرے تیرے ہاتھ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا کہ ہم سے اللہ کی الوہیت اور خدائی منوائے۔ اللہ کے محبوب کو بد دعا دے کے کہتا ہے تبت لک یا محمد، اللہ کریم فرماتے ہو بدبختہ میرے پیغمبر کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پریشان نہ ہو، آپ نے جواب نہیں دینا کیونکہ میرا اور آپ کا سودا ہو چکا، یہ آپ کی توہین کر رہا ہے، آپ نے بولنا نہیں، میں اللہ خود اس کو جواب دیتا ہوں۔ اللہ کریم جواب نازل کر کے فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اور میرے پیغمبر کو بد دعائیں دینے والا، میرے پیغمبر کو بد دعائیں دینے والا، میرے پیغمبر کی توہین کرنے والا، تیرے تو اپنے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، وتب، اور ہو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی توہین کی تو میں نے پیغمبر کو نہیں بولنے دیا، میں نے آسمان سے خود جواب نازل فرمایا، اور ادھر زمین میں جب اللہ کی توہین ہوتی ہے تو اللہ کا محبوب چپ نہیں رہ سکتا۔ احد کا میدان ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھیوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، یہ درہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ جب جنگ فتح ہو گئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، وہ غلطی کا شکار ہو گئے، غلطی بھی اجتہادی تھی صحابہ کرام کی، وہ درہ چھوڑ بیٹھے، دشمن پچھلی جانب سے آیا اور ایسا وار کیا کہ لوگ ادھر ادھر چل پڑے، پیغمبر کا چھوٹ گئے، ساتھ چھوٹ گیا۔ کائنات کہتی ہے اس دن ہم نے پیغمبر کی جرت کو دیکھا، سفید خچر پہ سوار اللہ کا پیغمبر، چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، مل مل کے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور دنیا لیو جویں میں عبد المطلب دی آل اولاد ہاں، اس وچ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، تے میری سچائی تے میری نبوت دے اندر بھی کوئی شک تے جھوٹ، جویں میں نسب دا پکا ایویں میں گل دا بھی پکا، میرا نسب بھی سچا ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب دا خاندان ہاں، اس دی آل اولاد ہاں۔ مل مل کے اللہ دا پیغمبر دشمن دا مقابلہ پیا کردا ہے۔ کائنات آکھدی اساں پیغمبر دی جرت نو اس دن ویکھیا، ایک اللہ نبی تلواراں تے تیراں دے سائے تلے مل مل کے دشمن دا مقابلہ پیا کر۔ آخر ایک وقت آیا، صحابہ اکرام نو اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بچھڑن گئے، ادھر وکھو وکھ ہو گئے صحابہ اکرام، اور شیطان نے خبر چلا دیتی قد قتل محمدون، محمد پاک کے ہو گئے، شہید کر دیے گئے اللہ کے محبوب، قتل کر دیے گئے اللہ کے محبوب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف اٹھائی، حضرت عمر فرماتے اللہ کے محبوب میں اسے جواب دوں؟ فرمایا نا عمر، یہ میری ذات کا معاملہ ہے اور میں اپنی ذات پر کیے گئے اعتراضات برداشت کر لیتا ہوں، اسے جواب نہ دو۔
ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے این محمد. ابو سفیان کون ہے؟ نبی پاک کا کیا لگتا ہے؟ سسر ہے. سورا جواترا آپ ہی لگے کھلے. ساتھی پہ پنجابی میں آ کے میری اٹک والی پنجابی تو سمجھ کو نہیں آنی. تسی سرائکی دے لے ہوئے ہو، آدھی ہو، میں ہندو کو بولنے والا بندہ ہاں، سمجھ کو نہیں آمنی. اس واسطے اردو ٹھیک ہے، جڑی قومی زبان ہے. ویسے بھی آنے قومی زبان نو کی ہے سرکاری طور تے تسلیم کی تو چلو سرکاری نہیں بھی ہوندی اسی تو تسلیم کریے. اللہ. ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے این محمد، کہاں ہے وہ محمد؟ کہاں ہے وہ مسلمانوں کا قائد جس پر اپنی جانیں نثار کرنے کے دعوے دار تھے پیغمبر کی یار؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کو جواب دوں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نا اسے جواب دینے نہیں. ابو سفیان تھوڑی دیر بعد کہتا ہے این ابن ابی قحافہ، کہاں ہے ابو بکر صدیق؟ حضرت عمر پھر بولنے لگے. اللہ کے محبوب کہتے ہیں جواب نہ دو، یہ میرے یار کا معاملہ ہے اور میں وہ بھی برداشت کر لوں گا. تیسری مرتبہ ابو سفیان کہتا ہے این ابن الخطاب، کہاں ہے وہ جس کی جرت کا ڈنکا مکے کے اردا گرد گونجتا تھا؟ ابن خطاب عمر بڑا جرت مند اور بہادر ہے، وہ کہاں ہے؟ آج تو ہمارے ہاتھوں مارا گیا. پھر کہتے الحرب سجال، یہ جنگ تو ایک ڈول ہے، جس طرح کنویں کا ڈول کبھی ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کل بدر میں تمہاری فتح تھی، ہم ذلیل یہ تھے، ہم شکست خوردہ تھے. آج بدلہ برابر ہو گیا، تمہیں شکست ہو گئی ہمیں فتح ہو گئی. الحرب سجال، یہ تو کنویں کے ڈول کی طرح ہے. اللہ کے محبوب نے پھر بھی جواب نہیں دیا. اور پھر ابو سفیان کہتا ہے اولو حبل، میرا حبل بڑا اونچا ہے، اپنے معبود کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ کے محبوب کا تذکرہ کیا، محبوب کا یار جواب دینے لگا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جواب نہیں دینا. محبوب کے محبوب کا تذکرہ کیا، عمر جواب دینے لگے، پیغمبر نے روک دیا. عمر کا تذکرہ کیا، حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا اور کہنے لگے جن کے تو نام لے رہا یہ سارے زندہ ہیں اور اللہ نے عمر کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے تجھے ذلیل اور تباہ کرنے کے لیے. جب تک تجھ جیسا مشرک ذلیل و خوار نہیں ہوگا اس وقت تک عمر زندہ رہے گا انشاءاللہ، اور تیری ہڈیاں جلتی رہیں گی، تو تباہ ہوتا رہے گا، اسلام بڑھتا رہے گا، اسلام پھلتا پھولتا رہے گا. اور جب محبوب کے خدا کی توہین کر کے کہتا ہے اولو حبل، میرا حبل نامی معبود بڑا اونچا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے عمر کدھر ایسے جواب دے، یہ بدبخت میرے خدا کی توہین کر رہا ہے. میری توہین کی تو مجھے برداشت تھی، میں صبر کر گیا، لیکن میرے رب کی توہین کرے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اسے جواب دے. حضرت عمر پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر کیا جواب دوں؟ فرمایا ایسے کہو اللہ اعلی وجل، حبل اونچا نہیں، اونچا اور بلندیوں کا مالک تو میرا اللہ ہے. ابو سفیان کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا. اللہ کے محبوب فرماتے عمر اسے جواب دو نا.
عمر پوچھتے ہیں کیا کہوں؟ فرمایا ایسے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا، ان الکافرین لا مولا لہم، کافر جتنے مولے مرضی بنا لے مگر رب کا اعلان ہے کہ کافر کا مولا ہوتا کوئی نہیں، مولا مومنوں کا ہے۔ اللہ مولانا، یہ پیغمبر خود فرما رہے ہیں نا۔ ہن کوئی مولوی مولے تے جواز تے فتوے دے نہ رہے کہ مخلوق تے بولا جا سکنا پہ دے ہیں۔ مولوی اپنے فتوے نو اپنی جیب وچ پا گنے، اللہ دا محبوب خود فرما رہا ہے اللہ مولانا، اڈا مولا کون ہے؟ مشکل کو شال ہے اللہ۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے قوم کو آباد کرنے کے لیے جو کتاب دے کر بھیجی وہ کون سی کتاب تھی؟ قوم کہتی ہے ہم اس قرآن کو مانتے۔ بھئی کیوں نہیں مانتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ قوم کہتی ہے یہ قرآن اصل میں بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ سمجھ گئے ہو نا بات؟ نہیں سمجھے میرے حال، اشارے نہیں سمجھتے۔ آج بھی جسے بات اچھی نہ لگے نا وہ کہتا ہے ای فلانے نہیں توہین کرنا، فلانے نو مندا۔ ایک ڈاکٹر نے بڑی زبردست بات کی، کہتے ہیں مولانا یہ الرجی کسی بیماری کا نام نہیں ہے۔ ہمارے وطن میں مذہبی بات آپ کسی سے کریں گے، دین کی بات کریں گے، اسے اچھی نہ لگے گی تو وہ کہے گا یہ کون ہے؟ ہوں وہابی گیا، ہوں مماتی چل گئے نے، وہابی پرانا ہو گیا اللہ، ہوں کیا نہیں مماتی ہے اللہ۔ تو جس ڈاکٹر کو مرض سمجھ نہ آئے وہ کہتے ہیں تجھے الرجی ہے، پھر کہتے ہیں الرجی کسی بیماری کا نام نہیں، میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں اوپر سے ایک بندہ آ جائے گا، ہمیں اچھا نہیں لگے گا تو ہم کہیں گے ہمیں اس سے کیا ہے؟ تو الرجی نام ہی اس بات کا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کسی کی بات اچھی نہیں لگ رہی تو الرجی کہہ دو، آسان کام ہے۔ تو یہ قوم کی بڑی پرانی عادت چلی آ رہی ہے کہ بات نہ ماننا ہو تو کیا کہتے ہیں یہ توہین کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے یار کیا بات کر رہے ہو؟ قرآن اس ذات کی کتاب ہے جو ذات اپنے دشمنوں کی بھی توہین، انہیں بھی گالیاں دینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، قرآن اجازت۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، میرے محبوب اپنی قوم کو سبق پڑھاؤ کہ مت گالی دو ان لوگوں کو یدعون من دون اللہ جو مجھے چھوڑ کے غیروں کی پکار کرتے ہیں، انہیں لا تسبو، کیا کرو؟ کیا کرو؟ گالی نہ دیو۔ اے میں قرآن پہ پڑھنا 7واں سپارہ تسی ترجمہ ویکھو گار بن کے اللہ، گالیاں کڈن دی شریعت اجازت، قرآن اجازت، لا تسبو۔ اپنے نو گالی کڈن دا کتے سوال ہے؟ خدا نہ میڈ دشمناں وی گال کڈن دی اجازت، قرآن نظر آونا چاہیے مولوی نو عوام نو بھی۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم،
مت گالی دو ان لوگوں کو، برا بھلا نہ کہو ان لوگوں کو جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں۔ اگر تم انہیں برا بھلا کہو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ دشمنی میں آ کے علم کے بغیر سچے معبود کی توہین کریں گے، اسے برا بھلا کہیں گے۔ لہذا فرمایا اللہ کا قرآن تو وہ ہے، اللہ کی کتاب تو وہ ہے جو دشمن کو بھی گالیاں دینے کی اجازت نہیں دیتی، قرآن دشمنوں کی بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ چاہے جائے کہ قرآن اپنے دوستوں کی توہین کرے، اللہ اپنے دوستوں کی توہین کس طرح قرآن میں نازل کر سکتا ہے؟ مکے والوں کو اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں اگر توہین کرتا ہے تو کہیں سے حوالہ دے سکتے ہو؟ پیش کرو قرآن سے کوئی حوالہ، کوئی مقام قرآن کا دکھاؤ ذرا جہاں پر قرآن نے اپنے دوستوں کی توہین کی ہے۔ مکے والے کہتے ایک نہیں 20 مقام دکھا سکتے ہیں جہاں پر قرآن نے اولیاء کی توہین کی ہے۔ اب پڑھیں گے وہ بھی قرآن مکے والے ہیں جی، جسے وہ توہین کہہ رہے ہیں وہ توہین ہے۔ اصل میں لوگوں نے ادب آداب کچھ بہت سارا اپنی طرف سے نکال لیے جی، ان کی ذہنی اختراع ہے نا جو، اسے وہ ادب کہہ دیتے ہیں، اور دوسرا اگر ان کی ذہنی اختراع پہ عمل نہ کرے تو وہ بے ادب گستاخ ہو جاتا ہے۔ ادب کے لیے وہ اصول اور ضابطہ چلے گا جو اللہ کے قرآن اور پیغمبر کی سنت نے۔ مکے والے کہتے ہیں اچھا آپ کا اگر یہی مطالبہ ہے تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، ایک نہیں کئی مقام دکھاتے ہیں۔ پہلا مقام، مکے والے کہتے ہیں ہمارے معبودوں کی باری آئے نا قرآن کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، تیرے معبود کی باری آئے تو قرآن کا، لہذا برابری نہیں ہے، برابری نہیں۔ اللہ کہتے ہیں برابری کرنے والا تو ہے ہی مشرک، ہم بربہم یعدلون، وہ رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، اور رب کی برابری کرنے والا تو مشرک ہوتا ہے۔ عادل کا معنی ایک مشرک بھی ہوتا ہے، قاصد کا معنی جہاں پر انصاف کرنے والا ہوتا ہے نا وہاں قاصد کا معنی ظالم بھی ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ حجاج بن یوسف اس کا ایک وزیر تھا نا، چیلا اس کے ساتھ چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک عام آدمی سے انٹرویو لیتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو امیر محترم ہیں حجاج بن یوسف امیر المومنین، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے عادل قاسط۔ حجاج کا چہرہ تو سرخ ہو گیا اور وزیر صاحب خوش ہونے لگے کہ بڑی تعریف کر رہا ہے۔ حجاج کہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ مجھے کہہ رہا ہے مشرک، یہ مجھے کہہ رہا ہے ظالم۔ اس نے کہا عادل کا معنی ظالم مشرک؟ کہا قرآن نہیں کہتا ہم بربہم یعدلون، وہ رب کے ساتھ عدل کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں، اور رب کی برابری کرنے والا کون ہوتا ہے؟ قرآن نہیں کہتا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ مسئلہ ہی بڑھنا آنا علم میرے آر ہوندہ بالکل تھوڑا جہا ہے کہ شہرو چاہ کے نس پونے ایسی لوگ ہیں جی دنیا تے فتوے دے مار تے چاہ مار، اور سارا قرآن ساری سنت جہاں توڑی نظر نہ ویسی او توڑی بندہ کامیاب ہمیں فتوے بازیاں نہ کیتا کرو، پورے کتاب سنت تے جیڑے علماء تو انو دسن اس نے مطابق جو جس بندے تے حکم لگدا۔ اللہ اللہ مکہ والے آکھن لگے پہلا مقام لا یعلمون شیئا، ہمارے معبودوں کی باری آئی تو قرآن کریم نے انداز بدل کے اعلان کر دیا لا یعلمون شیئا،
انہیں ذرہ برابر بھی علم کوئی نہیں. جہاں پر اسباب ختم ہو جائیں، پردے کی اوٹ آ جائے، چاہے وہ پانی کا پردہ ہو، چاہے وہ دیوار کا پردہ ہو، چاہے وہ موت کا پردہ ہو، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. موت کے بعد قیامت تک جو موت کا پردہ آ گیا، یہ برزخ ہے. لگتے ہیں برزخ پردہ آ گیا. پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ تاریخ کائنات کے انبیاء اولیاء مل جائیں، لا یعلمون شیئا، انہیں کچھ بھی علم. ہمارے معبودوں کی باری آئی تو قرآن نے لا کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا لا یعلمون شیئا. اور تیرے معبود کی باری آئی، قرآن نے انداز بدل کے کہا یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. زمین کی تہ میں جو کچھ ہے، تخت الثری سے لے کر عرش معلی تک کی کائنات کو وہ جانتا ہے. فرمایا یہ تو یہ رہا یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور. دلوں کے راز اور بھید جاننے والا اکیلا اللہ. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اللہ کریم دعویٰ کر رہے ہیں اگلوں کو بھی میں جانتا ہوں، پچھلوں کو بھی میں جانتا ہوں. عالم ما کان و ما یکون تو میں ہوں، میرے علاوہ جو کچھ ہو گیا اور ہونے والا اور کسی کو پتا. لہذا یہ قرآن جو برابری نہیں کرتا، ہمارے معبودوں کے بارے میں اور اعلان کرتا ہے اور آپ کے معبود کے بارے میں اور اعلان کرتا ہے، یہ توہین ہے. یہ ان کے ذہن میں توہین ہے، حالانکہ یہ توہین نہیں ہے. فرمایا دوسرا مقام دکھاؤ. مکے والے کہتے ہمارے معبودوں کی باری آئی تو قرآن کریم انداز بدل کے کہتا ہے لا یقضون بشیء. ان کی کوئی قضا نہیں، کوئی فیصلہ نہیں. اور تیرے معبود کی باری آئے تو قرآن اعلان کر دے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ واللہ یقضی حق والی سچ والی قضا اور فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ. کوئی ایماندار مرد ایمان کا دعویٰ کرے یا کوئی عورت ایمان کا دعویٰ کرنے والی ہو، ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے میں رب کا اعلان سن لے. دوسرا بندہ نہیں، وہ بندہ جس کا دعویٰ ایمان کا ہے اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی قضا اور فیصلہ جائزہ قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ. اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن مرد عورت کا کوئی اختیار باقی
کوئی اختیار باقی نہیں. پھر اس کا مولوی کیا کہتا ہے، اس کا پیر کیا کہتا ہے، اس کا امیر کیا کہتا ہے، اس کا غریب کیا کہتا ہے، اس کا شاہ کیا کہتا ہے، اس کا استاد و بزرگ کیا کہتا ہے. جب اللہ رسول کی بات آ گئی پھر کسی کی بات بھی وہاں چلے گی. اب اللہ کی قضا دیکھیے، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرا پیغمبر لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. میری قضا اور میرا فیصلہ ہے میرا پیغمبر، میرے دشمنوں میں سے کوئی مر جائے لا تصلی، میرا فیصلہ ہے آپ کو جنازہ پڑھنے کی اجازت. یہ اللہ کی قضا آ گئی نا. اللہ کریم ٹھیک ہے تیری قضا ہے، مگر مرنے والا میرا قریبی کیوں نہ ہو، میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو. فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. مرنے والا مشرک جو میں خدا کا دشمن ہے، نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ نبی پر ایمان رکھنے والے کے لیے جائز ہے ان یستغفروا للمشرکین، ایسے بدبخت کے لیے اللہ سے معافی مانگے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو، اجازت نہیں، کیونکہ میری قضا آ گئی، میرا فیصلہ آ گیا. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر اجازت دوسرے کو ہو تو ہو، مومن کو اجازت، مومن کا اختیار. اللہ کے رسول کی قضا آ گئی، فرمایا لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج. اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے. نبی کی قضا آ گئی نا. اب بندہ دلیل دینے لگ جائے، او جی عورت کے سینے میں بھی ایک دل ہے، اس کا بھی لخت جگر مرا ہوا ہے، وہ قبرستان میں دفن ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کو اجازت ہونی چاہیے. جی عقل سے کام لینا چاہیے. میری تیری سارے جہان کی عقل قضائے رسول کے تابع چلے گی، رسول کے فیصلے کے آگے چلنے کی میری اور آپ کی عقل کوشش کرے گی تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، کبھی بھی جنت نصیب پھر اللہ اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا افسوس مجھے اس بات پر ہے، آج کا مواحد توحیدی، میری بات ان سے ہے دوسروں سے نہیں ہے، وہ جائیں جدھر مرضی جائیں. کل جو دلیل مد مقابل ہمیں دیا کرتے تھے نا، کیا ہوتی تھی؟ کسی مسئلے میں سنت کا مسئلہ آتا تھا نا، بھئی نبی پاک نے یہ نہیں کیا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ کیا نہیں پر منع بھی تے نہیں فرمایا. چلو من گھدا نبی پاک نہیں کیتا پر نبی پاک منع نہیں. ہائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت پر، الواشمات والمستوشمات المتصنمات، جو عورت اپنے دانتوں کے درمیان وقفہ کرواتی ہے کہ خوبصورت نظر آؤں، جو عورت اپنے بال لمبے دکھانے کے لیے دوسری عورت کے بال ساتھ ملاتی ہے، جو عورت اپنے بال کٹوا کے مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت.
ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی. آپ نے یہ فتویٰ دیا. پیغمبر نے جو اپنے ساتھیوں کو تعلیم دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ خلاف شریعت کوئی بھی تمہیں بولتا محسوس ہو، فوراً کھڑے ہو جاؤ. پوچھو اس سے، حضرت عمر کے سامنے لوگ نہیں کھڑے ہو گئے تھے؟ یہ تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں اس مرد کلندر پر جس نے قوم کو یہ مفتیوں کے روبدار نام اور فتوے سے نکالا. اس نے کہا سب کچھ اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی سنت ہے، اس کے مد مقابل بڑے سے بڑے مفتی کا فتویٰ آئے تو دیوار پہ دے مارو. قوم جکڑی ہوئی تھی، مفتی کا نام آ جاتا تو قوم کانپتی تھی. مفتی اللہ، لیکن آج پھر قوم پھر اسی لیول پہ آ گئی کہ آج بات کرنے والا کر کے چلا جائے، ہم میں جرت نہیں ہوتی. ہم پوچھتے ہیں پیچھے ہوٹل تے بہ کے سی گلا کرساں، او ہی گل تو استاد غلط کر گئے. استاد جس ٹائم کر گئے تو استاد کوئی بندے کھانے پہ تم کھائے استاد تسی کھڑے نہیں ہو سکنے ہو. بھئی کیوں بھئی استاد جی یہ گل قرآن نے خلاف جا رہی، یہ مصطفیٰ نے سنت نے خلاف کیوں جا رہی؟ دلیل نہ سمجھاؤ. قوم نے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے، اتنی جرت ہونی چاہیے. مولوی تنخواہ دے کے تسی رکھو، تھوڑی اتنی جرت بھی نہیں ہونی کہ اس کو پوچھو بھئی قرآن چو باہروں پہ دسینا یا اندروں پہ دسینا، یہ نبی نے سنت وچوں پہ دسینا یا میں کوئی کہانی بنائی پہ. پیسے بھی تسی پہ دینے ہو نہ ہو دینے، امام کہیں واسطے رکھنے ہو، پیسے دے کے نہ ہو رکھنے. فی سبیل اللہ والے کوئی لدھنے آج تائیں واقعی تسی نہ پوچھ سکو قوم کو. مولوی اتنا قروبدار شخص ہے. تو عبداللہ بن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی رسول جس کی عظمت کا یہ حال ہے، صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کے گھر آنا جانا ابن مسعود کا اس قدر زیادہ تھا کہ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ رسول اللہ کے گھر کا فرد ہے. عبداللہ بن مسعود سے وہ سوال کرتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس عورت پہ اللہ کی لعنت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مالی لا الان علی من لعن رسول اللہ، میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر خدا کا رسول لعنت کر کے گیا ہے. سبحان اللہ. میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر خدا کا رسول لعنت کر کے گیا ہے. کدھر خدا کے رسول نے لعنت کی ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ وہ عورت کہتی ہے قرآن تو میں نے پڑھا ہے، لیکن میں نے قرآن کے اندر یہ بات، توجہ میری طرف بھی کرو. اللہ فرمایا قرآن پاک کے اندر حکم نہیں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے رسول نے جب لعنت کی تو یہ قرآن ہی نے لعنت کی ہے. اللہ کے رسول نے جب لعنت کی تو قرآن ہی نے لعنت کی ہے نا. اللہ نہیں کہہ رہے جو رسول کرے وہ کرنا سنت ہے اور جو رسول نہ کرے وہ نہ کرنا سنت ہے. یہ بات ذہن سے نکال دو. یہ وہ لوگ کہا کرتے تھے، آج ہمیں مولویوں نے یہ پکوا دی ہے جی رسول اللہ نے کیا نہیں پر منع بھی تھے. آپ لوگ آئے ہیں مسئلے کی نوعیت سمجھیے. آپ لوگ یہاں پر نماز پڑھیں گے نا، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ جمعے پہ آئیں گے. میں رہوں نہ رہوں شریعت کا مسئلہ یہی ہے. کوئی ہو اپنا ہو پرایا، چھوٹا ہو بڑا، شریعت کی جو نوعیت، میں کسی کا بھی اندھا مقلد نہیں ہوں اللہ کے فضل سے.
یہ جو جمعے سے پہلے سنتوں کا مسئلہ ہے نا، اس میں بڑا افراد تفریط ہے. سمجھ لو آپ لوگ جمعے پہ آئے ہیں، کئی سے نئے لوگ ہوں گے جنہیں مسئلہ نہیں پتا، تو بعد میں جا کر وہ کیا ہے سرگوشیاں کریں گے. یہ آج نئی چیز ویکھی ہے، چیز بڑی پرانی ہے، اساں ویکھی پہلی دفعہ ہے، نئی نہیں ہے پرانی ویکھنے اسی جڑے ذرا وڈیری عمر نے ہو نہ پہلے بھی ویکھی ہو سی. میں تمہیں سمجھانا مسئلہ سنتوں میں نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی ہے یاد رکھیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام سے 2 سے لے کر 12 تک ثابت ہے. کتنی؟ اور محدثین سنت و نفل کو دونوں کو لفظ تطوع لکھ دیتے ہیں، نفل لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بخیر علیحدہ باس ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جمعے سے پہلے سنتیں ضروری ہیں. میری بات سنو، جمعے سے پہلے سنتیں اور اس قدر ضروری ہیں. حدیث اٹھائیے، صلح کے غطفانی نامی صحابی آتا ہے، آ کے بیٹھ گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں تو نے نماز پڑھی ہے؟ حالانکہ آیا کس لیے؟ اسی نماز سمجھنی خالی فرض آواں انجے نا. اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. فرمایا قم فصل رکعتین خفیفتین، کھڑا ہو جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ. خطبہ روک دیا 2 سنتوں کے لیے. محبوب نے گل سمجھ آنی پئی او تو پہ لگنی آسی انشاءاللہ. آج خیر 5 منٹ اتنے ہو گئے تھا مسئلہ سمجھ آ. اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ قم صلی رکعتین خفیفہ، کھڑا ہو اور جلدی جلدی ہلکی سی 2 رکعتیں، لمیاں نہ نیت، نکیاں نکیاں سورتاں پڑھ کے 2 رکعتاں. خطبہ جس کمے واسطے رکینا پیا اس کی اہمیت اے یا نہیں؟ خطبہ واجب ہے یا نہیں؟ ہیں جی محبوب خطبہ روکنے پین یا نہیں؟ روک کے کی پہ پڑھوانے اس کو؟ کم از کم سنتنی جڑی تعداد ہے وہ 2 وے نہ نفل آکھو تاں سنتا آکھو تاں. ٹھیک ہے، کیونکہ محدثین نے اصطلاح وچ استعمال ہونے رہے. زیادہ تو زیادہ کتنے تک تعداد ویسی؟ اگے مسئلہ 2 پڑھنی افضل، 2 کر کے ان پڑھنی افضل یا 4 2 کر کے پڑھنی افضل یا افضل 2 کر کے افضل. جڑا 4 بھی پڑھے اس تے فتویٰ کوئی نہ نے لگنا، یاد رکھو. وہ بھی پکا مسلمان نے. ترمذی شریف 4 رکعتاں آئیاں پہ نے. ٹھیک ہے، صرف گل افضلیت نہیں. اور اس تو اگلا جڑا مین اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آ کے پہلے اسی بے وینے ہاں بس سپیشل اعلان ہونا بے ہن سنتا پڑھ گے نو. یہ کام غلط ہے. اس نے شریعت بالکل کوئی ثبوت نہیں، کوئی جواز نہیں. حکم یہ ہے کہ امام نے ممبر تو بہنے تو پہلے پہلے ہر بندہ سنتا پڑھے، رکعتاں پڑھے. امام ممبر تے بہ ونجے لا صلاۃ ولا کلاما، ہن کوئی نماز بھی جائز نہیں تے کہہ قسم نہیں گل بات گپ شپ بھی جائز. اے مسئلہ نوعیت جڑی اے وے. ٹھیک ہے، رکعتاں یہ نہیں بھئی سنتا کوئی نہیں. سنتا آکھو نفل کوئی مستقل بحث ہے جڑی میں سا وکری سمجھائے سا. میں بار بار اس تو پہ آنا کہ تسی غلط مطلب نہ چاہ گے نو. ٹھیک ہے، تطوع لفظ استعمال ہویا، تطوع رمانا ہونا نفل. اگو فقہا وکھرا کیتا بھئی اس قدر اہمیت، اس قدر دوام ہوئے تو سنت موقدہ بن سی، اس تو گھٹ ہوئے تو غیر موقدہ ہو سی، اس تو گھٹ ہوئے تو کی ہو سی نفل بن سی. یہ علیحدہ فرقی میں انشاءاللہ تو کر دے سا. موٹی جی گل تو سمجھ کی تھی. یہ جمعے تو پہلے نہ، جمعے تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لو 6 رکعتاں ثابت. کوئی بندہ 2 پڑھے تاوی سنت ادا ہوئے سی، 4 پڑھے تاوی سنت ادا ہوئے سی، لیکن افضل 4 نے. افضل کتنی نے؟ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 بھی پڑھیاں، لیکن امت حکم دیتا کہ جمعے تو بعد کتنیاں پڑھو؟ 4. کتنیاں پڑھو؟
نبی پاک نے قولی تے فعلی حدیث دے اندر جس ٹائم تطبیق کرنی ہوئے تے افضل ہونی ہے آپ نے قولی حدیث ہو سکنا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوئے اس واسطے افضل کتنی آن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ 4 بھی نبی پاک کو ثابت 2 بھی نبی پاک کو ثابت تسی جمع کر کے 6 پوریاں پڑھ گئے افضل ہے 4 افضلن تے وقت 6 اس تو زیادہ سمجھ گئے اگر مسئلہ آوے سی نماز تو بعد نماز تو بعد کی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف حدیث سے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا امام جس ٹائم تکبیر آکھے تو سبھی نال ہی تکبیر آکھے اذا قرأ فانصتوا امام جس ٹائم پڑھنا شروع کرے تو سب چپ رہنا اذا رکع فرکعوا امام رکوع کرے تو سب نال ہی اس نے اذا سجد فسجدوا امام سجدہ کرے سی تو سبھی نال ہی اور اتنا امام نے پیچھے پیچھے چلنا جے ابو داؤد شریف نے حدیث پیغمبر کریم فرمایا جے امام تو اگے لگنے کی کوشش کرے سو تو خدا توڑی شکل کا مثل الحمار کھوتے والیاں بنا چھوڑ امام نے پیچھے ٹرنا اگے لیکن جس ٹائم پھر ویسی سلام پھرنے تو بعد جیڑے بندے دعا نہیں منگی اس نے نماز ہوئی کوئی نہیں سلام پھرنے تو بعد جیڑا بندہ دعا نہیں منگدا اس دی نماز دعا اس قدر ضروری ہے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 نے قریب دعاواں ثابت نہیں کہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی مختلف دعاواں بے شمار دعاواں 40 نے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن میں بڑی ذمہ داری نالی گل کر رہا ہوں اللہ نے پاک رسول صلی اللہ اور میری ذمہ داری ہے میں نہیں ہے تسی بے شک میں ان کو پوچھ سکتے ہو بعد تو میں اٹھا تسی بے شک میں باہر نہ نکلن دو ڈکا لا کے نہ ہو یہ تو اجازت کھلی اجازت ہے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 نماز تقریباً اپنی زندگی کے اندر پڑھائی کتنی مسئلہ یاد کر کے اٹھے ہو 17 یا 18 اللہ نے پاک رسول عیدہ پڑھائیاں ایک حدیث چاہیے زیادہ نہ مطالبہ نہیں ہے ایک حدیث اللہ نے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام پھیر کے ہاتھ چائے ہو انتے نال مقتدی بھی چائے ہوئے اللہ نے رسول چہرہ انور تے پہ پھیرنے انتے مقتدی بھی نال پہ ایک حدیث لے آؤ زد کوئی نہیں ہے انشاءاللہ فقیر سب تو پہلے دعا کروے سی تو ایک حدیث زیادہ نہیں زیادہ دا مطالبہ نہیں ایک حدیث لے کے آ جاؤ اللہ نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے سنت صحابہ کرام اس قدر محفوظ کی تھی اللہ نے پاک رسول ستے ہون چادر تان کے ستن یا ڈھلی چھوڑ کے ستن صحابہ ایک ایک چیز نقل کر کے قوم تک پہنچائیے اور اتنا بڑا عمل 30,000 نماز پیغمبر نی زندگی نی اور کہ ایک حدیث کوئی ایک صحابی نہیں فرماندا کہ نماز دا سلام پھریا اللہ دے پاک رسول ہاتھ چائن نال مقتدیاں بھی چائن دویاں رل کے دعا کی تھی دویاں اکٹھا موئے تے پھیرین ہاتھ پھیرین اور یاد رکھو نبی پاک تو بعد صحابہ کرام کو لے آؤ اور اے محدثین دا متفق قانون ہے کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد فلا تتعبدوها ہر عبادت جس نو صحابہ رسول نے عبادت نہیں سمجھیا تسی اس نو عبادت سمجھ کے دعا منگنی ہے دعائی دا انکار نہ کرو دعا نہ منگ سو تے نماز ہی ویسے نہیں کوئی نماز نہ نہیں لیکن منگنی اپنی منگنی اے نکاح تے وینے راندے ہو نا
نکاح پڑھی من لگنا تو ایک باری کی آکی نا بھئی تو قبول ہے ہوا نا کہ قبول ہے مولی اگو آنے بھئی 3 باری آکھو یہ 3 بار مولیاں نے کیا سے یاد رکھو ہیں کیونکہ جوڑنے نہ ٹائم آنا نا تے اللہ ایک باری آنے با ٹھیک ہے ہو گیا ترٹنے نہ ٹائم آنا تے اللہ فرمانے کہ بندہ ترٹے نہیں مسلمان آپ ہی ترٹن ایک نہیں 3 موقع اللہ دیتے ایک باری بندہ زنانیاں کو جاک ونجے اللہ نے چل اجے 2 موقع ہو رہے دوئی باری کو بکواس کر ونجے تیسری بار کر ونجے تواتی یا مقلد غیر تیا بات پیچھے گجائش کو نصرانی نا باتو دری بھائی سی تو جس ٹائم 3 طلاقاں اساں دے چھوڑے وقت اساں مشورہ دے بے تو فلانی جائی نکاح کر گنے میڈا دعا مشورہ او کدے کوئی سیانی ہوئی نہ تے جتیاں نہ بتھاڑ بھن کے رکھ دے سی اس نے اور اس نے حق بھی بننا ہیں جی کیونکہ تعلق ختم ہو گیا اس میں ہو گیا نہیں ہو گیا ہن اس نو مشورے دیون دی اجازت اس نو جتھے مرضی کرے حتی تن کے زوجن غیرہ قرآن کا جتھے مرضی کرے پر اس نال نہ کرے اس تو علاوہ جتنا مرضی کر لو جن جے 3 طلاقہ تو بعد رشتہ ازدواجی ترٹ گیا انجے سلام پھرنے تو بعد مقتدی تے امام نہ رشتہ بھی ہن امام سیاਣਾ نہیں جے سیاਣਾ ہویا نا تو تسی اساں پابند کر ہیں جی ہن تعلق ترٹ گیا ہن تسی اساں کج پابند کر سکنے ہو بھئی تو اساں دعا کر ویسے تو اٹھ سے ہن دعا اپنی اپنی کرنی اس رے اندر تساں اختیار ہے کدی کدی موڈ بن ونجے تو ہاتھ چاہ کے کرو کدی کدی موڈ بنے تو ہاتھ چھوڑ کے کرو لیکن ہاتھ چھوڑ کی بھی دعا ہو سکنی ہاتھ اٹھا کی بھی دعا ہو سکنی افضل ہاتھ چھوڑ کے کیونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہاتھ چھوڑ کے نماز تو بعد دعا فرمائیے اور خاص موقع تے اللہ نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم آکھیا گیا اللہ نے پاک رسول فلانا صحابی بڑی مشکل اچے فلانا بیمار ہے فلانا شہید ہو گیا اس واسطے دعا کرو اس ٹائم اللہ نے پاک رسول اجتماعی دعا بھی کی تھی اس ٹائم اجتماعی دعا بھی کی تھی عام جیڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مبارکہ وے اپنی اپنی دعا وے اگو تساں اختیار ہے جنج دل کرنا نے کرو پھر مولی اس دلیل کے لے کے آسی اجی اللہ نے پاک رسول فرما الدعاء هو العبادہ دعائی تا عبادت ہے یہ دعا ہی نہیں منگنی او بندہ خدا میں پہلے عرض کر رہا جڑا دعا نہیں منگتا اس دی فرض بھی کوئی نہیں ہوندے یہ عبادت ہے تائیں تا نبی پاک نے طریقے تے کرنی ضروری نا عبادت نہ ہوئے آپ بندے تے اپنی ذاتی گڈی ہوئے ٹریکٹر ہوئے اساں پٹھے ہڑ وائے سدھے وائے کوئی اساں منع کر سکنا کوئی گناہ ہے کوئی نہیں نا اس نے اپنی ذاتی شے وے جس ٹائم عبادت نہ مسئلہ سی تو تے اپنے پٹھے سیدھی نہیں چلا سکنا رسول نے قضا ویسی پھر مومن مرد عورت نہ اختیار کیوں ہوئے سی ختم ہوئے سی اور میں کوئی ضد اناد نال کدی اللہ نے حکم نال کوئی گل نہیں کیتی میں جڑی عرض کیتی ہے تسی ایک دلیل لے آسو انشاءاللہ ماں دیسو اور میں انشاءاللہ تو دعا کرا کے ویسا جے نہ کرا کے گیا تو بعد دیکھو یار یا ویسا توڑا کفارہ دے کے چلو ویسا آخر دعوانا